بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا, بات یہ ہوتی, یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے, تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن پریئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے, پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم, ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے, جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے, میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانیں یا ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟
پتہ نہیں ہے یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے ایک بات سنیں. یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا, آپ بتائیں گے. نہیں ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہیں میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین. نہیں میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کر رہا ہوں, بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر رہا ہوں. نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ؟ سر وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک apart from the question of one particular judge, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے, کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے.
उनको पूरी इंक्वायरी की गई थी, उनको पूरे मौके दिए थे कि वो अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश कर सके। इसी तरह उससे पहले भी एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आई थिंक उनके अभी रिपोर्टेड जजमेंट है, उनके 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके खिलाफ एलैबोरेट इंक्वायरी हुई थी। यहाँ पहली दफा सूरत हाल ये है कि बगैर इंक्वायरी के अभी हमने जवाब सबमिट किया। आज हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्लीज असिस्ट अस, हमें बताएं। देखिए इसमें आपको बहुत जरा देख रहे हैं, आपका क्लाइंट बड़े खतरे में भी हो सकता है।